الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اسی پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر خاص رحم کیا، کرم کیا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا، ورنہ اس سے قبل رمضان کو ہم نے اپنے بغل میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے خاندان میں کتنے ایسے چہرے کو دیکھے ہوں گے جو اس بار کے رمضان میں وہ نظر نہیں آ رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فضل کیا، کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا. اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے اپنے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شرکس شیاطین کو جنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ بندہ جہنم کی طرف سے بچ جائے، جہنم والی کام سے بچ جائے اور جنت والا عمل کرنے لگ جائے. اللہ تبارک و تعالی
اس مہینے کا شروع ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک مہینے کا اگر ایک روزہ کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے 70 سال کا فاصلہ، 70 سال کا دوری کر دیا جاتا ہے بندے کو۔ اور اگر 30 روزے رکھ لے، روزے دار بندے 30 روزے رکھے تو پھر جہنم سے کتنا دوری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچ لیں، حساب لگا لیں کہ 70 ایک روزے کے بدلے میں 70 سال کا دوری، اسی طرح سے 30 روزے 70 سال کی دوری جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار بندے کو کرتے رہتے ہیں تاکہ اس جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کے اندر ہمارے بندے داخل ہو جائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت والا مہینہ اسی لیے بندے کو دیا ہے۔ جنت کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دیے گئے اور جنت کو مزین بھی کر دیا گیا۔ جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتیں رکھ دی گئی روزے دار بندوں کے لیے۔ جنت کی نعمتوں کا بیان کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جنت کی نعمتوں کا بیان کر دے، کیونکہ کسی آنکھ نے اس طرح سے نعمت کو نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی دل میں اس کا کوئی کھٹکا گزرا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی حدیث سے ہم جنت کی نعمت کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو لے کر کے آئیں گے، ایک ایسے بندے کو لے کر کے آئیں گے جس کی پوری زندگی دکھ میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں کٹی ہو، جس کی ساری زندگی دکھ تکلیف میں کٹی ہو، پوری زندگی نہ اس کو رہنے کے لیے اچھا گھر ملا ہوگا، نہ کھانے پینے کے لیے اچھے چیزیں اس کو میسر ہوئی ہوگی، نہ اچھے پہننے کے لیے اس کو کپڑے ملے ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لے کر کے آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈال کر کے اس کو پھر نکال لیں گے۔ ایک پل کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو جنت سے نکال لیا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے میرے بندے، جو میں نے تمہیں زندگی 60-70 سال کی زندگی دی تھی اس دنیا میں، کیا تو نے اس زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف، کوئی مصیبت پریشانی دیکھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا میرے رب 60-70 سال کی زندگی جو تو نے ہمیں عطا کیا وہ سارے کے ساری زندگی میں نے کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک پل جنت میں جانے کی وجہ سے اس دنیا کی ساری تکلیفیں، مصیبتیں اس کو کچھ یاد نہیں رہے۔ ایک پل جنت میں جانے کے یہ عالم ہوگا کہ ہماری اس دنیا کی کوئی بھی تکلیف، مصیبت، دکھ یاد نہیں آئے گا۔ تو جو جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں اس جنت میں داخل کر دے تو بتاؤ اس نعمت کا کیا کہنا ہوگا۔ اسی جنت کو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے روزے دار بندوں کے لیے کھول دیتا ہے تاکہ بندہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جنت میں کس طرح سے داخل ہوں گے؟ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندے کو، تمام جنتی کو اللہ تبارک و تعالی ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق کر دیں گے۔ اس دنیا کے اندر کوئی لمبا بھی ہے، کوئی ناٹا بھی ہے، کوئی چھوٹا بھی ہے،
لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کر دیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبائی کتنی تھی جنت کے اندر؟ 60 ہاتھ کے تھے۔ یعنی ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے سے پہلے 60 ہاتھ کے کر دیں گے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبائی کے برابر کر دیں گے کہ اب جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی جوان ہو کر کے مرا، کوئی بچپنا میں مر گیا، کوئی بڑھاپے میں مرا، تو کیا جنت میں بھی لوگ اسی طرح سے جائیں گے؟ کوئی بوڑھا ہو کے مرا تو بوڑھا ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے، کوئی بچہ ہے بچپنا میں مرا، کوئی بچپنے کے حالت میں جنت میں جا رہا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب کی عمر اللہ تبارک و تعالی ایک کر دیں گے، سب کو اللہ تبارک و تعالی جوان کر دیں گے، بچے کو بھی جوان کر دیں گے اور بوڑھا کو بھی جوان کر دیں گے، جوان بھی جوان ہو جائیں گے۔ یعنی ہر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی جوان کر دیں گے، سب کی عمر 33 سال کی ہو جائے گی، سب کی عمر 33 سال، 3 اور 3 33، سب کی لمبائی بھی ایک ہو گئی اور سب کی عمر بھی اللہ تبارک و تعالی ایک کر دیا، 33 سال کے سب کو جوان بنا دیا۔ اب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ ابھی نہیں، ابھی ذرا رکو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر کوئی کالے بھی ہے، کوئی گورے بھی ہے، کوئی کسی کے ناک بڑی ہے تو کسی کے ناک چپٹے بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے، اس مٹی سے انسان کو بنایا اور جہاں پر انسان پیدا ہوا وہاں کی مٹی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شکل صورت کو ڈھال دیا۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سب کے چہرے روشن کر دیں گے، سب کے چہرے خوبصورت کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح سب کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سب کے چہرے خوبصورت، سب جوان اور سب ایک عمر کے، سب کی لمبائی بھی ایک ہو جائے گی۔ اب جنت کے دروازہ ابھی رمضان المبارک مہینے میں کھلا ہوا ہے، تو کیا اب ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ کیونکہ ہمارے چہرے بھی چمک رہے ہیں، ہماری عمر بھی ایک کر دیا گیا ہے اور ہم سب کی لمبائی بھی ایک کر دی گئی۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو رمضان المبارک مہینے میں جنت کے دروازے روزے دار کے استقبال کے لیے کھولا گیا ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے ابھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، دروازے میں دستک دوں گا، فرشتے کہیں گے کون؟ آواز دوں گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ جب تک ہمارے محبوب جنت میں نہ داخل ہو جائے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ جنت کے دروازے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھلائیں گے، اس وقت ہم داخل ہوں گے۔ ابھی رمضان المبارک مہینے میں روزے داروں کے لیے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس مبارک مہینے میں جو دروازہ جنت کو تمہارے لیے کھولا گیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے، اور جس جہنم کے دروازہ تمہارے لیے بند کر دیا گیا ہے، کوئی ایسا گناہ رمضان المبارک کے مہینے میں یا اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کے دروازہ کھول دیا جائے۔ جس دروازہ کو تمہارے لیے بند کیا گیا ہے اس کو اپنے لیے بند رکھنا، اور جس جنت کے دروازے کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے اس کو اپنے لیے جنت میں جانے تک اس کے لیے کھلا رکھنا، یعنی اس طرح کے عمل کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ جس طرح سے ہم لوگوں پر فرض ہے اس طرح سے اور بھی امتیوں پر، جتنے بھی امتی، جتنے بھی نبی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان تمام کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔
ان کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، اوقات الگ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ہر ایک امتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ روزہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک کر دیتے ہیں، الا صوم، مگر روزہ نہیں۔ جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ تمام کے تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا صوم، مگر روزہ۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ سارے کے ساری عبادتیں تو تیرے ہی لیے ہیں، نماز بھی تیرے لیے، روزے بھی تیرے لیے، صدقات و خیرات بھی تیرے لیے، اور ذکر و اذکار، تلاوت کلام، یہ سارے کے ساری عبادتیں، قربانیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تیرے لیے کی جاتی ہے اور تیرے ہی لیے ہوتی ہے، تو پھر کیوں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے؟ روزہ کو کیوں خاص کر دیا گیا؟ اور جتنے بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ الصوم لی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے ہیں۔ نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب بھی فرشتے لکھتے ہیں، حج عمرہ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت کلام، اس کا ثواب سب فرشتے لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ لیکن جب روزہ کی باری آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کتنا لکھوں، کیا لکھوں؟ تو فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا۔ یعنی جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا لکھوں روزے دار کے بدلے میں، اس کا کتنا ثواب لکھوں، اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، اور راز کو راز ہی رکھا جاتا ہے۔ یعنی میرے درمیان اور میرے روزے دار بندوں کے درمیان یہ ایک راز کی بات ہے، اور راز کو راز ہی رکھا جائے گا، اس لیے تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لکھ دو کہ روزہ رکھا ہے۔ اور ایک اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کے ساری عبادتیں ظاہری ہے، یعنی دیکھنے والی، ظاہر ہونے والی ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دکھتا ہے، لوگوں کو بھی دکھتا ہے، فرشتوں کو بھی دکھتا ہے۔ فرشتے نے دیکھا، نماز کا ثواب لکھ دیا کہ اس کا ثواب اتنا ہونا چاہیے، اتنا لکھ دیا۔ صدقات و خیرات کیا، فرشتے نے دیکھا، نظر آیا، فرشتے نے اس کا ثواب لکھ دیا۔ حج کیا، اس کو دیکھنے میں آیا، فرشتے نے اس کا ثواب لکھ دیا۔ جتنے بھی عبادتیں کی وہ سارے کے سارے نظر آنے والے، سارے کے سارے دیکھنے والے، فرشتے نے اس کا ثواب لکھ دیا۔ لیکن روزہ وہ دیکھنے والی عبادت نہیں ہے، وہ باطنی ہے۔ روزہ نظر ہی نہیں آتا ہے کہ یہ بندہ روزہ ہے یا نہیں ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ظاہر یہ دیکھنے والی ہے، وہ تمام کے تمام عبادتوں میں ریاکاری کا شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں ریاکاری ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا نمازی سمجھے، کوئی حج کر رہا ہو تو اس میں ریاکاری بھی ہو سکتا ہے، دل میں کھٹکا آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہہ کر کے پکارے، کوئی صدقات و خیرات کر رہا ہو تو دل میں یہ ریاکاری آ سکتا ہے، یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سخی سمجھے، لوگ بڑے ہمیں مالدار سمجھے، ذکر و اذکار کر رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو کہ لوگ ہمیں بڑا قاری سمجھے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ نہ دکھنے والی ہے،
اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا۔ اور ایک دوسری طرح سے اس حدیث کو اس طرح سے پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی بدلہ ہے۔ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ روزہ رکھنے سے اللہ مل جاتا ہے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آپ روزہ رکھیں اور روزے کے بدلے میں تمہارا رب تمہیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں روزہ فرض کی گئی؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں روزہ فرض کر دی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وقت بھی ہو گیا ہے، ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو پورے مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ہم تمام کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔